السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ہماری آہستہ آہستہ گزر رہی ہے اور یہ گزرتی ہی چلی جائے گی۔ 20 سال سے 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 25 سال سے 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ عمر ہماری بڑھ رہی ہے، حالانکہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو عمر ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو زندگی جینے کے اور زندگی کو گزارنے کے کچھ اصول اور کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ آج ان اصولوں کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، وہ چند اہم باتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر بیان فرمائی۔ آج میں وہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنی زبان کی مجمع کے اندر حفاظت کرو۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص مجمع کے اندر بیٹھا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلی بات تو وہ خاموش رہے، لیکن اگر وہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بہترین طریقے سے بات کو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ ایسی بات زبان سے نکال دے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پر سوال کھڑا کر دیں، یا اسی طریقے سے لوگ یہ کہیں کہ اس شخص کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اس کے والدین پر انگلی اٹھائی جائے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی چیز مجمع کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز حضرت لقمان نے بیان فرمائی کہ اے میرے بیٹے، تم نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز کے اندر جو خیالات برے طریقے سے آتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور انسان ان خیالات میں اتنا مل جاتا ہے، اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ نمازوں کی تعداد بھی بھول جاتا ہے، نمازوں کی رکعتیں بھول جاتا ہے، کیا پڑھنا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اور تیسری نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان فرمائی، فرمایا کہ تم دوسروں کے گھروں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں کو غلط نگاہ سے بالکل نہ دیکھو، کیونکہ دنیا کا اصول ہے اور شریعت کا اصول بھی ہے، جب آج تم کسی کی بیٹی یا بہن یا ماں کو غلط نگاہ سے دیکھو گے تو یقینی بات ہے کل کوئی بھی تمہاری ماں یا بہن کو ضرور دیکھے گا۔ جس طریقے سے ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری بہن یا بیوی یا بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھے، اسی طرح سے کوئی بھی شخص یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن یا بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھا جائے۔ چوتھی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی، فرمایا کہ دسترخوان پر اپنے معدے کی حفاظت کرو۔ یعنی جب تم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو تم یہ سوچ لو کہ تمہارا معدہ بھی ہے، اس کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ معدہ بیماریوں کا حوض ہوا کرتا ہے۔ اگر معدہ ٹھیک ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر معدے میں خرابی ہے اور اگر اس میں پریشانی آ جائے تو انسان کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے معدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تھی وہ 4 نصیحتیں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 نصیحتیں اور بیان فرمائی، فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بھلا دیا کرو۔ پہلی چیز، لوگوں کا تمہارے ساتھ میں غلط رویہ، کسی نے تمہارے ساتھ میں برا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کو بھلا دو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور دوسری چیز، تم نے اگر کسی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے تو اس کو بھی بھلا دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس نیت سے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہو کہ آج میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، کل یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اس کو بھول جاؤ، اس کو کبھی احسان نہ جتاؤ کہ میں نے فلاں ٹائم فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو 2 چیزیں یہ بھلا دو، اور 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک، اللہ کی یاد ہمیشہ یاد ہونی چاہیے، ہمیشہ صبح و شام، سوتے وقت، جاگتے وقت، ہمیشہ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد ہمیشہ ہمیں یہ ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہمیں عزت اور شہرت دینے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے موت کی تیاری۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اگر موت کی تیاری ہم کرتے رہیں گے اور موت کو یاد کرتے رہیں گے تو ہم گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے اور نیک کام کرتے رہیں گے، اور ہمیں ڈر لگا رہے گا کہ نہ جانے کس دن ہماری موت آ جائے اور کس دن ہم اپنے مالک حقیقی سے جا کر کے مل جائیں۔
تو اس لیے یہ چند باتیں ہیں، اگر کوئی بھی انسان ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا تو یقینی بات ہے انشاءاللہ اس کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ وہ خود نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھے گا نہیں کہ میری زندگی میں کس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو، اس بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرح کا پیغام پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔